اب الیکشن کو 1 سال تک ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. اب آپ جو بھی کہیں یہ ممکن نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. حرف راز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان، اور آج کے بڑے موضوعات میں شامل ہے کہ تخت پنجاب کی حکمرانی فیصلہ صرف چند گھنٹوں میں. اب نمبر گیم چلے گی یا بقول رانا ثناء اللہ ضمیر کی آواز. تو فیصلہ جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ہوا چاہتا ہے، اور اس وقت دو مختلف مقامات پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کا لائن اپ تیار ہے، اور ایک دوسرے کا اراکین کو جو ہے نمبر گیم کے مطابق ان کی کیئر کی جا رہی ہے. بار بار گنتی کی جا رہی ہے، کوئی ادھر سے ادھر تو نہیں ہو گیا یا کوئی غائب تو نہیں ہو گیا. بہرحال ہوگا کیا؟ پرویز لائی صاحب اگر کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو پھر سیاست کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے، اور اگر حمزہ شہباز شریف برقرار رہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر تو کیا ہوتا ہے. تمام تر جو کوششیں ہیں وہ اس وقت حمزہ شہباز شریف کے لیے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، اور ایک بار پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب سے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کا اس تمام تر معاملے میں کردار کیا ہو سکتا ہے، اس پر کریں گے بات. اور ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے ممتاز سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے. سہیل صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا اور پوچھوں گا کہ سہیل صاحب کیا نظر آ رہا ہے منظرنامہ آپ کو کل کا؟ دیکھیں جی، منظرنامہ تو ظاہر ہے بڑا مرکی ہے، بڑا دھندلا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں فریق جو ہے وہ گیم کو فیئر رولز کے مطابق چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ جس کی عددی اکثریت ہے چودھری پرویز لائی کی، ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کو چیف منسٹر بننا چاہیے. نون کو کنسیڈ کرنا چاہیے، نون کو اپنی شکست اب تسلیم کر لینی چاہیے جس طرح انہوں نے پہلے دن کر لیا تھا. کوئی فاؤل نہیں کھیلنا چاہیے، فیئر گیم ہونی چاہیے، نہ بندے توڑیں نہ ہارس ٹریڈنگ کریں. یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. اس سے جمہوریت اور اس پارٹی کا جو اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ خراب ہوگی. یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے، یہ تو آئیڈیل چیز ہے. لیکن رانا صاحب آج پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب 5 نہیں 50 اراکین ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے. کچھ تو ترکی چلے گئے، باقی 40 کروڑ 50 کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں. کتنی بدقسمتی ہے. اگر ہم نے ماضی دیکھیں تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی و تحریک انصاف سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا، اس سے پہلے بلوچستان کی حکومت میں کچھ ہوا کہ عددی اکثریت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اقلیت جو ہے اس اکثریت میں آنا، یہ پاکستان کی سیاست کا جو ایک انتہائی منفی پہلو ہے. اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی عثمان صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ اخلاقیات کے تحت چلتی ہے. چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن الٹیمیٹلی جس کی برتر اخلاقیات ہوتی ہے، جس کو اخلاقی برتری ہوتی ہے، اس کو ہی لوگ ووٹ دیتے ہیں. اور کوئی لوگوں نے کوئی باندھ کے تو نہیں رکھا ہوتا، نہ کوئی ہر ایک ووٹر کو کوئی رشوت دی جاتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر کون برتر ہے، کس کی پوزیشن بہتر ہے. تو اگر آپ اخلاقی برتری کا خیال نہیں رکھیں گے اور آپ ان میل پریکٹسز میں انوالو ہوں گے جس سے کہ آپ کی اخلاقی طور پر آپ نیچے گر جائیں گے، تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے آپ کو ابھی اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہے. اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے. اس کے جو کیریئر ہے سیاسی جماعت کا، اس کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نون کو یہی ایڈوائز کرنی چاہیے کہ وہ کنسیڈ کریں. میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ لڑائی جو ہے یہ کوئی مناسب ہے. فیڈرل گورنمنٹ پہ لڑ لیں، فیڈرل گورنمنٹ پہ ان کے پاس ابھی اکثریت ہے، اس میں دیکھ لیں کہ جتنی دیر تک وہ لڑ سکتے ہیں لڑ کے اپنی حکومت کو قائم رکھ لیں. اچھا شہید صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جس قسم کے حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ چودھری پرویز لائی صاحب کل وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب مجھے حکم کریں گے تو 2 منٹ میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا. ساتھ ہی آج تحریک انصاف نے کمیٹی بھی فارم کی ہے کہ جو حکومت میں شامل چھوٹی جماعتیں ہیں، جو حکومت کے اتحادی ہیں، باپ پارٹی ہے یا اس کے علاوہ مینگل گروپ ہے اور ایم کیو ایم، ان سے رابطے کیے جائیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر مرکز میں بھی حکومت گرائی جائے. تو ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد ایسی کوئی چیز ہمیں ملے. اور ایک طرف ہماری جو معاشی صورتحال ہے کہ اگر اس چیز کا متحمل ہو سکتی ہیں ساری چیزیں.
میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو اس طرح گرانا ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈائلاگ ہونا چاہیے, جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور الیکشن ڈیٹ کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے. اور اس کے لیے دو چیزیں پہلے طے ہونی چاہیے, ایک الیکٹورل ریفارمز, دوسرا معاشی ایجنڈا, کہ یہ جو درمیان کا ٹائم ہوگا الیکشن تک کا, اس وقت کی جو بھی معاشی اقدامات کیے جائیں گے ان کو دونوں طرف کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی حمایت حاصل ہوگی, تبھی جا کے ملک جو ہے وہ مستحکم معاشی بنیاد جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے, اور تبھی جا کر الیکشن جو ہے وہ بھی نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں, اور تبھی جا کر الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ دونوں فریق مان سکتے ہیں. تو چودھری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی وسیع البنیاد معاہدہ عمل میں آتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بٹھائے گا کون؟ عمران خان صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو روادار نہیں ہے. حالات بٹھائیں گے جی. میرا خیال ہے کہ ہم جس طرف ہم جا رہے ہیں کرائسس کی طرف, جدھر آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور ایک دوسرے سے یہ بات نہیں کر رہے, تو حالات کا جبر ہی انہیں جو ہے وہ مجبور کرے گا کہ آپس میں بیٹھیں. ہم لوگ بھی جتنے لوگ پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں, معاشی استحکام چاہتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ انہیں مجبور کریں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں, اور پولیٹیکل ڈائلاگ کر کے کسی کنسنسس پہ پہنچیں. چودھری صاحب آپ تو پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح کی غصے سے بھری ہوئی پریس کانفرنس کی ہے, بلکہ انہوں نے تو وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ زیادہ شریف نہ بنیں, آپ نے کیا کیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اب تک. اور جو انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لے کے جس طریقے سے آج اپنے غصے کا اظہار کیا ہے کہ ہم تو آپ کا یہاں پہ چلنا دوبر کر دیں گے, تو جب اس قسم کا ماحول ہوگا تو کیا ہم امید رکھیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بڑی ویلڈ ہیں, آپس کے باتیں, آپس کے بیانات, مخالفت. سوال یہ ہے کہ جب مینڈیٹ آ گیا, جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے, فیصلہ آ گیا ہے کہ نون جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن ہار گئی ہے, اب اس کے کانسیکوینسز ہیں. کانسیکوینسز یہ ہیں کہ اب الیکشن کو 1 سال تک ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. اب آپ جو بھی کہیں یہ ممکن نہیں رہا. اب اس کے لیے وہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے, وہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دیں گے, وہ لانگ مارچ کریں گے, وہ گھیراؤ کریں گے اسلام آباد کا. یہ سارا کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو جائے اور کنسنسس سے جو ہے وہ الیکشن کی طرف جایا جائے. نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایسا ایک کنسنسس پیدا کیا جائے, لیکن یہاں پہ معاملہ ہے چودھری پرویز لائی صاحب کا. پرویز لائی صاحب 1 ہفتے یا 4 دن یا مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ کیوں بنیں گے؟ میرا خیال ہے ان کے پاس بھی چوائس نہیں ہے. جب ان کی پیٹرن پارٹی جو ہے, جو پی ٹی آئی ہے, وہ جیسے چاہے گی چودھری پرویز لائی صاحب کو ویسے کرنا پڑے گا. وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ان کے اتحادی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو. وہ بھی اگر 6 مہینے چلانا چاہیں گے اسمبلیاں, تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چلا سکتے. ان کو بھی کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا, ایک اس سارے تناظر کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اگر چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں تو ایسے میں اس کا پولیٹیکل فائدہ نون لیگ کو ہو سکتا ہے. یہ بات کس حد تک ان کی درست ہے؟ دیکھیں, ابھی فی الحال تو ہوا جو ہے وہ عمران خان کی چل رہی ہے. ابھی تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کل کو کیا ہوگا. کل کو جب پرویز لائی بن جاتے ہیں تو کیا اقدامات لیں گے, کیا وہ لوگوں کے دل جیتیں گے یا لوگوں کے دل کھٹے کریں گے, یہ تو اس وقت کی بات ہے. پھر اس وقت یہ بات ہوگی طے. لیکن جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں, مثلا اس قسم کی باتیں, فواد چودھری صاحب کا بیان آیا کہ جناب ہماری حکومت آئی تو ہم عطا اللہ تارڑ کا داخلہ ممنوع کریں گے, ہم رانا ثناء اللہ کا جو ہے وہ پنجاب میں پابندی لگا دیں گے داخل ہونے سے. تو یہ تو پھر سیاست کا تو وہی رنگ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا تجربات سے بھی اور ماضی سے بھی. میرا خیال ہے غلط ہے. چودھری فواد صاحب کی بھی یہ بات, یہ طریقہ غلط ہے. میرا خیال ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ صلح جوئی کی طرف آئیں. یہ لڑائی جھگڑا, ایک دوسرے کو بند کرنا, گرفتاریاں کرنا, پہلے بہت گرفتاریاں کر لیں, پھر آپ نے اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیا, آپ کی حکومت بھی نہیں رہی. تو اب بھی میرا خیال ہے اس چیز سے باز آنا چاہیے. چلے جی, باز آنا چاہیے اور مفاہمت کی سیاست کو فروغ ملنا چاہیے, اور جو بھی فیصلہ ہو وہ مل کر اور ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سہیل وڑائی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یا بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو دیگر موضوعات کی طرف قدم.